بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ممبر۔ یہ ایس ٹی آئی کی جابز کا جو اپلیکیشن فارم ہے یہ اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر بھی ہے۔ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے رہا ہوں، آپ وہاں سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسکول ایجوکیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک یہاں پر میں دے رہا ہوں، آپ وہاں سے ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب آفیشیلی اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر یہ ایڈ بھی آ چکا ہے، اپلیکیشن فارم بھی آ چکا ہے، اور جاب کا جو کرائٹیریا ہے وہ بھی سارا پروسیجر آ چکا ہے۔ میں اس اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ تینوں جو لنک ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وہاں پر شیئر کر رہا ہوں، اس کا بھی لنک اور جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی لنک شیئر کر رہا ہوں۔ آپ وہاں سے جا کر خود ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کا آپ نے پرنٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فل کرنا ہے اور اپنے اسکول میں جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ نے جمع کروا دینا ہے۔ اس کو فل کرنے کا مکمل پروسیجر میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، آپ کمپلیٹ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سارا پروسیجر سمجھ آ جائے گا، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ فارم کیسے فل ہوگا، یہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے نیم آف اپلائیڈ پوسٹ، یہاں پر آپ نے جس پوسٹ پر آپ اپلائی کر رہے ہیں، اگر آپ پرائمری اسکول میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ پرائمری پی ایس ٹی مینشن کر دیں، اگر آپ ایلیمنٹری اسکول میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ای ایس ٹی لکھ دیں، اگر آپ ہائی اسکول میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ایس ایس ٹی لکھ دیں، یا اگر سمپل آپ لکھ لیں پرائمری اسکول، ایلیمنٹری اسکول، ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول۔ اس کے بعد یہ جو فرسٹ سب سے اوپر یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈائری نمبر، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہاں پر آپ نے نہیں لکھنا، یہ آفس والوں نے یا جو اسکول میں جس میں آپ جمع کروائیں گے وہ یہاں پر آپ کو ایک ڈائری نمبر اس فارم کے اوپر لگا کر وہ ایک آپ کو دے دیں گے کہ آپ کا یہ ڈائری نمبر ہے، تاکہ آپ کے پاس بھی ثبوت رہے کہ آپ نے جو اپلیکیشن فارم جمع کروا دیا ہے اور اسکول میں بھی اس کا ریکارڈ رہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، یہاں پر ڈیٹ آپ نے مینشن کر دینی ہے جس ڈیٹ کو آپ جمع کروا رہے ہیں، کیونکہ 25 تاریخ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنے کسی قریبی اسکول میں یہ اپلیکیشن فارم جمع کروا دینا ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ، کیونکہ ابھی صرف پنجاب کی جو 6 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر جابز آئی ہیں، تو ان 6 ڈسٹرکٹ میں آپ صرف اپلائی کر سکتے ہیں۔ جس ڈسٹرکٹ سے آپ بلونگ کرتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کا یہاں پر نام لکھتے ہیں، اس کے بعد اس ڈسٹرکٹ کی تحصیل کا نام یہاں پر مینشن کرنا ہے، نیم آف تحصیل میں ڈسٹرکٹ کی جو تحصیل ہے جہاں پر اپلائی کر رہے ہیں اس کا نیم، اور اس کے بعد مرکز، کیونکہ آج کل ہر جو 10 اسکول کا ایک مرکز بنا ہوا ہے، وہ آپ کو اسی اسکول سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کس مرکز سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ نے یہاں پر مرکز مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیم آف ولیج، یہاں پر کونسل، تو آپ نے جو آپ کے ولیج کا نیم ہے یہاں پر مینشن کرنا ہے، اور جو کونسل کا نام ہے وہاں پر یہاں پر وہ بھی آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر آف ولیج، جو بھی کونسل ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے، تو اس کونسل کا آپ نے یو سی کا نمبر 24، جیسے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر یو سی کا نمبر لکھا آتا ہے، تو 24/100 جو بھی آپ کی یو سی کا نمبر ہے یہاں پر آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد ای ایم ایس آئی کوڈ، یہ اسکول کا کوڈ ہوتا ہے، جس اسکول میں آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ وہاں سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، یا جو ایڈ آیا ہوا ہے، جو اسکول کی ویکینسیاں آئی ہوئی ہیں اس کا بھی ایک میں لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں، وہاں سے آپ اپنے اسکول کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ای ایم آئی ایس کوڈ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ جس اسکول میں اپلائی کر رہے ہیں اس کا کوڈ پیچھے لکھا ہوتا ہے، تو وہ کوڈ بھی یہاں پر آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، 3-4 لنک ہیں، وہاں سے آپ چاروں لنک کھول کر یہ پورے جو اسکول کی لسٹیں آئی ہوئی ہیں پورے پنجاب کی، کیونکہ ابھی 6 ڈسٹرکٹ ہیں تو آپ اپنی 6 ڈسٹرکٹ میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیم آف اسکول اپلائیڈ فار، یہاں پر اس اسکول کا نام آپ نے اس لسٹ سے دیکھ لینا ہے کہ اس اسکول میں لسٹ جو ہے وہ خالی ہے، سیٹ یا نہیں ہے، تو آپ نے یہاں پر اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا نیکسٹ، اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس پرسنل انفارمیشن میں اپنا CNIC نمبر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ڈیشز کے ساتھ۔ اس کے بعد اپلیکینٹ نیم، آپ نے اپنا نیم یہاں پر مینشن کرنا ہے، فادر نیم یا ہسبینڈ نیم آپ نے یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، آپ نے یہاں پر ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، پہلے ڈیز، پھر منتھ، اور اس کے بعد ایئر، پھر آپ نے جینڈر سلیکٹ کر دینا ہے، میل اور فیمیل۔ اس کے بعد آپ نے ریلیجن مسلم، نان مسلم سلیکٹ کر دینا ہے جو بھی آپ کا ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹیٹس آپ نے سلیکٹ کر دینا ہے، سنگل، میریڈ ہے جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے۔
اس کے بعد ڈومیسائل آف اپلیکینٹ، آپ کا جو ڈومیسائل ہے وہ کس ڈسٹرکٹ کا ہے، جس ڈسٹرکٹ میں آپ اسی ڈسٹرکٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ڈومیسائل اس ڈسٹرکٹ کا ہے جہاں پر پوسٹ آئی ہوئی ہے۔ وداؤٹ ڈسٹرکٹ کوئی بھی اپلائی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اپنا ڈومیسائل اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ بنوا لیں جلدی سے، اور اسی آپ میں اپلائی کر سکتے ہیں ڈسٹرکٹ میں جہاں کا آپ کا ڈومیسائل ہے۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ کا آپ نے یہاں پر نیم مینشن کر دینا ہے، یو سی نیم، یو سی نمبر جو بھی ہوگا آپ کا یہاں پر مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد ولیج کا نام آپ نے لکھ دینا ہے جس اسکول میں آپ اپلائی کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اپنا کنٹیکٹ فون نمبر وہاں پر مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی ای میل آئی ڈی، یہاں پر جو آپ کے پاس ای میل آئی ڈی ہے وہ یہاں پر آپ نے مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد یہ فیمیل ٹیچر کے لیے ہے، کیونکہ جو فیمیل ٹیچر کے لیے انہوں نے رکھا ہے کہ وہ فیمیل ٹیچر جو ان کے ہسبینڈ کی اگر ان کی اپنی ڈسٹرکٹ میں کوئی جو ان کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے جس ڈسٹرکٹ کا وہاں پر کوئی اسکول نہیں ہے یا وہ وہاں پر اپلائی نہیں کرنا چاہتی، تو جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کی ڈسٹرکٹ میں بھی وہ اپلائی کر سکتی ہیں جہاں سے ان کے ہسبینڈ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے جس ڈسٹرکٹ کا، وہ اس ڈسٹرکٹ پر بھی اپلائی کر سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی جو ڈومیسائل جس ڈسٹرکٹ کا بنا ہوا ہے اس پر وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ یہ فیمیل کے لیے انہوں نے ایک سہولت رکھی ہے، یہ صرف فیمیل جو ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اس کے بعد نیم آف آر ہسبینڈ ڈسٹرکٹ، جو ان کا ہسبینڈ ہے ان کی جو ڈسٹرکٹ کا نیم ہے وہ یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ ڈومیسائل آف آر ہسبینڈ، اور جو ان کی ہسبینڈ ہے جو ان کا ڈومیسائل جس ڈسٹرکٹ کا بنا ہوا ہے وہ یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ CNIC، اپنے ہسبینڈ کا CNIC نمبر لکھنا ہے۔ ایڈریس ایز پر، یہ سب نے لکھنا ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو ڈومیسائل پر آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے یہ سب لوگوں نے یہاں پر مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد میلنگ ایڈریس، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کا جو میلنگ ایڈریس کوئی اور ہوتا ہے، تو یہاں پر انہوں نے اپنا میلنگ جہاں پر اگر اسکول آپ سے کنٹیکٹ کرے یا کوئی آپ کو میل آئے تو وہ آپ کو کس میلنگ ایڈریس پر آئے، کچھ لوگوں کے دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، وہ جس طرح آپ اگر کسی اور جگہ شفٹ ہو چکے ہیں تو آپ کا میلنگ ایڈریس آپ نے یہاں پر مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن کے والے سے یہ باکس ہے، یہاں پر آپ نے میٹرک جس سبجیکٹ میں کوئی ایک سبجیکٹ آپ مینشن کرتے ہیں، فزکس میتھ 2 سبجیکٹ مینشن کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد بورڈ یونیورسٹی، جو آپ کی بورڈ یونیورسٹی ہے وہ یہاں پر آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا پاسنگ ایئر، جس ایئر میں آپ نے میٹرک پاس کیا وہ مینشن کرنا ہے، آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے، ٹوٹل نمبر کتنے تھے اس وقت، اور یہاں پر آپ نے پرسنٹیج نکالنی ہے، پرسنٹیج CGPA جو میٹرک کا نہیں ہوتا، یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا، اور یہاں پر آپ نے گریڈ A B C جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اور پھر آپ نے جو میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو میرٹ کیلکولیٹ کرنے کا کمپلیٹ پروسیجر بتا رہا ہوں، اس کا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ لیں اور اپنا میرٹ کیلکولیٹ کر کے یہاں پر آپ نے مینشن کر دینا ہے۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ FA FSC کا جو 2 سبجیکٹ کوئی مینشن کر دیں، فزکس کیمسٹری جو بھی آپ کے اگر آرٹس کے ہیں تو کوئی اردو انگلش کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد اپنے بورڈ یونیورسٹی یہاں پر لکھنی ہے۔ اس کے بعد پاسنگ ایئر، اوبٹین مارک، ٹوٹل مارکس، اور اسی طرح پرسنٹیج، اور یہ سارا یہاں پر آپ نے میرٹ کیلکولیٹ کر لینا ہے۔ گریجویشن کے اسی طرح اگر CGPA ہے تو وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر دینا ہے، BS MS کا، اور MPhil اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر مینشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹ پروف، آپ نے جو چیزیں اپلیکیشن فارم کے ساتھ، اپلیکیشن فارم یہ آپ نے سارا فل کرنا ہے، اور جو چیزیں آپ نے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانی ہیں وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ایک CNIC کی کاپی لگانی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈومیسائل کی کاپی لگانی ہے، یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا ہے جو چیزیں آپ لگا رہے ہیں۔ فیمیل کے لیے ہے، انہوں نے نکاح نامہ لگانا ہے، ہسبینڈ ڈومیسائل لگانا ہے، اور CNIC کاپی آف ہر ہسبینڈ، سرٹیفکیٹ، ڈگری آپ نے اگر میٹرک کی ہوئی ہے، FA FSC کی ہوئی ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، BA BSc ماسٹر MPhil جتنی بھی آپ کی ڈگری ہیں ان سب کی فوٹو کاپیز آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور یہ یہاں پر آپ نے نیچے سائن کر دینے ہیں، اور ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اٹیچ کرنے کے بعد اور فارم کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنے جس اسکول میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، آپ ایک سے زیادہ اسکول میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر، اور یہ گاؤں کے اسکولوں کے لیے زیادہ تر سیٹیں ہیں، تو آپ وہاں پر UC میں جا کر جس ہر اسکول کے ہیڈ کو آپ نے یہ اپلیکیشن وہاں پر جا کے جمع کروانی ہے، اور ڈائری نمبر آپ نے لازمی لینا ہے تاکہ آپ کے پاس بھی ایک پروف رہے کہ آپ نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہے اور آپ کا یہ ڈائری نمبر ہے۔ اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اسی طرح آپ ویڈیو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔
میں اسی طرح کی ایجوکیشن کے حوالے سے ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. انشاءاللہ مزید بھی اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.